والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين پتا پتا درود پڑھتا ہے ذرا ذرا درود پڑھتا ہے میرے نبی کی ذات پر سائل میرا اللہ درود پڑھتا ہے قربان جاؤ حبیب کبریا نور مجسم شہنشاہ ارض و سما والسماوات والارض حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ثواب رکھا ہے ہر ثواب کا اپنا اپنا اجر رکھا ہے صحابہ علیہ رضوان حضور کے درمیان جمع تھے ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق حضور سے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھو تو اس کا کتنا ثواب ہے حضور نے فرمایا اتنا نماز کا ثواب ہے نماز پڑھے گا یہ اجر ملے گا یہ بارگاہ نبی اعظم کے مقام ملے گا یہ مرتبہ ملے گا ہماری یا رسول اللہ نماز ہر حالت میں قبول ہوتی ہے ہمارے نہیں کچھ وجوہات رہ جاتی ہیں جس میں نماز قبول نہ ہو کبھی انسان کے اندر رہ جاتی ہے ہمیں تو ابھی تک نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہی شاید نہیں آیا یا رسول اللہ روزہ کا کیا اجر و ثواب ہے حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ ایک روایت کے اندر الصوم لی وانا اجزا بہ فرمایا صحابہ رب العزت نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے حدیث مصطفیٰ کو جسے حضور بیان فرمائے حدیث قدسی وہ جسے رب بیان فرمائے صحابہ کا یا رسول اللہ روزہ کا جو ثواب بتا دیجیے فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا ہے اور ابھی بھی جبرائیل نے مجھ سے پیغام دیا ہے فرما دیجیے کہ بتا دیجیے الصوم لی وانا اجزا بہ جو نمازی پڑھتا ہے نماز سے جنت ملتی ہے حج کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اسے جنت ملتی ہے ہر کام کا اپنا اپنا ثواب ہے اپنا اپنا اس کا اجر ہے لیکن قربان جاؤ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو الصوم لی وانا اجزا بہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے صرف جنت نہیں ملتی
اسے صرف جنت نہیں ملی، وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ، اسے رب مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ روزہ بھی ہر حال میں انسان کا قبول ہو جائے، کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ کچھ عرصے تک تو ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ یہ رواج چلتا رہا، روزہ ہم نے تب بند کرنا ہے جب اذان ہو جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جنہیں ابھی تک کچھ دین کا علم نہیں تھا، آپ کے علاقوں میں بھی ایسے پترا کھاندے رہو پیندے رہو، جس ٹائم اذان ختم ہو جائے گی اذان ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہو، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، لیکن ایسا نہیں۔ روزے کا تعلق ہی کوئی نہیں اذان سے، اس کا تعلق سحری سے۔ کچھ ایسی وجوہات کی بنا پر بھی یہ ضروری نہیں کہ روزہ بھی قبول ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسی عبادت بتا دیجئے، ایسا ورد بتا دیجئے، ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہو، رد ہو ہی نہ اللہ کی بارگاہ میں۔ کریم جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، واحد درود شریف ایسی عبادت ہے جسے باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر دیتا ہے۔ کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ اور جب نماز کی باری آئی رب تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قرآن کی نص قطعی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رب لفظ انا کے علاوہ بھی ہم سے کلام کرتا تو رب کے کلام میں شک نہیں ہے، وہ ہے ہی سچا، اس کا کلام ہے ہی سچا۔ جو ایک آیت کو بھی نہ مانے وہ سری کافر ہے۔ رب نے لفظ انا کے ساتھ کلام کیا جب نماز کی باری آئی، فرماتے ہیں بے شک نماز کے لیے مومنوں کے لیے مقررہ وقت کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کے لیے مخصوص وقت ہے، زوال کے بعد سے لے کے عصر سے پہلے پہلے تک کا وقت۔ کوئی بندہ عصر کے بعد جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ کلیل بھائی نہیں پڑھ سکتا۔ فجر کے بعد جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ رمضان کے 29 روزے چاند نظر آ جائے تو 30 روزے صرف سال میں ایک ماہ کے لیے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا اپنا ثواب ہے، اور سال میں ہی رکھنے ہیں۔ کوئی چھوٹ جائے تو جہاں مرضی رکھے، لیکن جو رمضان کا ثواب ہے وہ کسی مہینے کا نہیں۔ اس کے بعد پھر محرم کے روزے آتے ہیں۔ نماز کے لیے اپنا وقت مقرر، جو دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے اور فرض قرار دی گئی ہے، روزے جو فرض قرار دیے گئے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب کہتا ہے میں نے لکھ دیا ہے تم پر، نماز کے مقررہ وقتوں کا وقت لکھ دیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزوں کا مقررہ وقت لکھ دیا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر رہ کے وہ کام کرنا ہے، وہ کلام کرنا ہے، تب بارگاہ میں قبول ہوگا، بارگاہ الہی میں تب جا کر وہ کام قبول ہوگا۔ فجر کے وقت فجر پڑھو گے تو قبول ہوگی، زور کے وقت فجر کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا چلو صحابہ اگلی خوشخبری سن لو، ہر کام کے لیے رب نے ایک ٹائم ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ قربان جاؤ یہ بھی مجھ محمد کے کرم سے تم پر ہوا ہے۔ درود پڑھنے کا کوئی رب نے وقت کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا۔ امتی رات کو پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا، دن کو پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا، چلتے پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا، بیماری کی حالت میں پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا۔ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ قربان جاؤ حضور نے فرمایا اگر تمہارا وضو نہیں بھی ہے تو میری بارگاہ میں گمت حضرہ کی طرف نشانہ بنا کر درود پڑھو گے، باری تعالیٰ تب بھی قبول کرے گا، ہر حال میں قبول کرے گا۔ اب سارے احباب محبت سے پڑھ لینا جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ کس زباں سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت،
مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا اے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت۔ حضور جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ یہ شکر، اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسوں کی ڈوری کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور ایک جمعہ ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع فراہم کرتے ہوئے مسجد شریف میں اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ باری تعالیٰ لمحے یہ افضل سے دعا ہے ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو 10-15 منٹ 20 منٹ کی حاضری شان اہل بیت علیہم الرضوان علیہ السلام میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، باری تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے پھر جب کلام فرمایا تو لفظ انا کے ساتھ فرمایا لوگوں بے شک 3-4 مکاتب فکر نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق ترجمے کیے ہیں۔ کسی نے یہ ترجمہ کیا اس آیت مبارکہ کا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے۔ کسی نے یہ ترجمہ کیا، کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت کو پاکی میں نہ رکھے۔ قربان جاؤں امام عاشقاں، امام عشق و محبت فاضل بریلوی الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا خان نے جو ترجمہ کیا اس کے بعد قلم توڑ کے رکھ دی، فرمایا لوگوں یوں بیان کرتے ہیں سنی شان قدر اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی شان اہل بیت۔ امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ سن کے سبحان اللہ کہیے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں سن لو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک تعالی یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ناپاکی کو، نجاست کو، ہر طرح کی نجاست کو، ویطہرکم تطہیرا، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے۔ اب دوسرے ترجمے کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ دور کر دے۔ اب دونوں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دونوں ترجمے میں موازنہ کیجئے گا اور پھر دیکھیے گا میرے امام نے کمال کر دیا۔ ایک ترجمہ یہ ندیم بھائی، ایک ترجمہ یہ کہ ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دے، ایک ترجمہ یہ ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے۔ فرق کتنا ہے میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ بھائی جان بیٹھے ہیں، میں نام نہیں جانتا، ان کے پاس تسبیح ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب مثال یوں دیتے ہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان تسبیح کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اس کا مطلب ہے پہلے ان کے پاس تسبیح تھی، تب جا کے وہ چیز دور ہوگی۔ جو چیز ان کے پاس موجود ہو وہی چیز دور ہوتی ہے۔ امام نے کہا نہیں، تم سوچ بھی کہہ دے سکتے ہو کہ اہل بیت کے پاس سے ناپاکی اور نجاست ہوگی، کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھ دے، یعنی ان کے پاس سے کبھی ناپاکی جائے ہی نہ۔ قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت۔ یہ مہینہ محرم الحرام بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، بڑی شانوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں بڑی قربانیاں میرے امام حسین علیہ السلام نے دی، تب جا کر ہم ممبروں پر بیٹھ کر دین حق بیان فرما رہے ہیں اور امام حسین کی شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ 72 نہ ہماری عادت ہے کہ عوام کو سر لگا کے رلایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غم تازہ کرنے کے لیے، یعنی اس انداز سے کہ لوگوں کو میں ان کا غم بتاؤں گا اور ان سے جناب والا ان کو رلاؤں گا اور ان سے پیسے بٹوروں گا، فرماتے ہیں اس انداز سے اہل بیت کی شان بیان کرنا حرام ہے۔ سنی یہ نہیں کہتے یار بات سنو، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو، آج میں ذرا سنجیدگی سے گفتگو کروں گا، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہو توجہ کرنا، مجھے ایک بات کا بتاؤ، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں چور آ جائیں اور چوری کر کے چلے جائیں اور اس گھر میں مستورات بھی ہوں، یعنی خواتین بھی ہوں، اور خواتین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے چلا جائے، مجھے بتاؤ غیرت مند بندہ وہ ہوگا جو لوگوں کو بتائے لوگوں یار سنو رات کو چور آئے تھے، سارا سامان بھی لے گئے اور ہماری بہنوں کو بھی چھیڑ کے چلے گئے، تو یہ بتائے گا؟ غیرت مند بندہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ چور ہمارے گھر میں آئے، ڈاکو آئے، ہماری بہنوں کے ساتھ یہ کر کے چلے گئے۔ جس قدر ہوگی وہ چھپائے گا، جس قدر ہوگی وہ پردہ ڈالے گا۔ یار وہ کیسے لوگ ہیں جو روڈوں پر، اپنی مساجدوں میں، اپنی مختلف جگہ پر جہاں انہوں نے نام رکھے ہیں، یہ کہہ جائیں، انہیں یہ کہتے شرم نہیں آتی کہ سیدہ پاک کی جناب چادر چھین لی گئی؟ انہیں یہ شرم نہیں آتی جناب کہ زینب نے جناب کہ میں اجڑ گئی بابا؟ وہ اجڑے نہیں ہیں، خدا کی قسم انہوں نے خود دین بچایا ہے، وہ اجڑے نہیں ہیں۔ اگر وہ اجڑے ہوتے، قربان جاؤں آقا علیہ السلام نے 6 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام، لوگوں نے مبارکیں دی، ہاں الحمدللہ رونے غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ امام حسین نے بھی وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو، لوگوں سن لو، آج 9 محرم ہے اور کل 10، میں کل چلا جاؤں گا، لیکن مجھ سے 4 وعدے کرو۔ ہمارے ابا جان وعدے کراؤ، ایک تم نے رونا نہیں ہے، دوسرے اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، اپنے آپ پر مٹی نہیں ڈالنی، اور تم نے جناب والا ماتم تماشا نہیں کرنا۔ قربان جاؤں کسی نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والے، مومن کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم اور شے، رونا اور شے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غم حسین توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں، شان آپ کا کتنا ہے، مقام کتنی ہے۔ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام، آپ نے تختیاں لکھی، تختیاں، اور تختیاں لکھ کے کریم حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ میں پیش کی۔ فرمائی نانا جان ہمیں بتائیں کہ کس کی لکھائی زیادہ اچھی ہے، کس کی لکھائی زیادہ بہتر ہے۔ اب حضور کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اگر حسن کا ساتھ دیتے امام حسین ناراض ہو جاتے، امام حسین کا ساتھ دیتے حسن ناراض ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا شہزادوں مجھے کیا پتہ کس کی لکھائی اچھی ہے، جاؤ اپنے بابا جان مولا علی کے پاس، وہ بتائیں گے کس کی لکھائی اچھی ہے۔ مولا علی کے پاس گئے، ابا جان نانا جان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، بتائیں کہ لکھائی کس کی اچھی ہے۔ اب کمال دیکھیں جناب، مولا علی نے بھی یہی کہا، فرمایا مجھے کیا پتا کس کی لکھائی اچھی ہے، دونوں کی اچھی ہے۔ فرمایا نہیں ایک کی بتاؤ۔ کسی کے 2 بچے ہو نا اور دونوں ہی بڑے محبوب ہو، اور ابا یہ نہیں کہتا کہ اسے 1000 روپے دوں گا، اسے 500 دوں گا، کہتے ہیں نہیں تینوں بھی 1000 دے گا، تینوں بھی 1000 دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں یار مجھے کیا پتا، دونوں کی لکھائی اچھی ہے، حسن نے بھی کمال کیا، حسین نے بھی کمال کیا۔ فرمایا ابا جان نہیں،
ایک کا بتائیں کس کی لکھائی اچھی ہے, ایک کا بتائیں کس کی لکھائی اچھی ہے. فرمایا اچھا مجھے نہیں پتا, اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے پاس جاؤں. اب سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچے, اماں جان نانا جان نے بھی یہ کہہ کے ٹال دیا دونوں کی اچھی ہے, ابا جان نے بھی یہ کہہ کے ٹال دیا دونوں کی اچھی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, حق کا فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ نہیں کیا ہم رونا شروع کر دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نانا جان نے کہا ہے کہ ان کو رلایا نہ کرو, جب یہ روتے ہیں تو جبرائیل روتے ہیں, جب یہ روتے ہیں تو عرش کے فرشتے روتے ہیں, ہم رونا شروع ہو جائیں گے. سیدہ فاطمہ نے کمال کر دیا. آپ کے ہاتھ میں 7 کہ کہہ لیں کوئی پتھر تھے, 7 اشیاء 7 پتھر تھے آپ کے ہاتھ میں, 7 کنکریاں تھیں. آپ نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں کہ میں یہ 7 کنکریاں 7 پتھر زمین پر پھینکتی ہوں, جس نے زیادہ چن لیے, جس نے 4 پتھر چن لیے 7 میں سے اس کی لکھائی اچھی ہے. اب پتھر پھینکے زمین پر, جملے سنیے گا جناب, پتھر پھینکے جناب سیدہ فاطمہ نے زمین پر. 3 چنے امام حسن نے, 3 چنے امام حسین نے. اب قریب تھا کہ امام حسین اس چوتھے پتھر کو بھی اٹھا لیتے. رب نے کہا جبریل فوراً جاؤ فاطمہ کے گھر, اور جو ایک پتھر رہ گیا نا اس کے 2 ٹکڑے کر دو. سبحان اللہ, اس کے 2 ٹکڑے کر دو. یہ میں طریق الخلفاء پڑھوں آپ کے سامنے. 3 چنے امام حسن نے, 3 چنے امام حسین نے. قریب تھا کہ امام حسین چوتھا پتھر چن لیتے, چک لیتے, اٹھا لیتے. رب نے کہا نہیں جبرائیل, کسی ایک نے اٹھا لیا دوسرے کو تانے دے گا کہ دیکھو میری لکھائی اچھی ہے. اگر حسین نے اٹھا لیا حسن کا دل دکھے گا, رنج ہوگا, غمگین ہوگا. دیکھو جی حسین بازی لے گیا. فرمایا نہیں جبرائیل فوراً جاؤ اس ایک پتھر کے 2 ٹکڑے کر دو. فوراً جبریل آئے, اس ایک پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک چنا ہوئی امام حسن نے, ایک چنا امام حسین نے. اور آپ حیران ہو گئے, اما جان پتھر تو 7 تھے, یہ کیا, ایک کو 3 ملنے چاہیے تھے, ایک کو 4 ملنے چاہیے تھے. ماجرا پہنچا حضور جانا کے پاس. جب پتہ چلا نا آپ کو یہ معاملہ ہوا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بتا دیا لوگوں یہ رب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا دیا جائے, ایک کو کم کر دیا جائے. اور مصطفیٰ نے فرما دیا لوگوں سن لو, قیامت تک اگر کوئی حسین کو مانے حسن کو نہ مانے وہ بھی جنابے والا غلط کر رہا ہے, وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سارا دن حسین کے تذکرے کرے حسن کے نہ کرے یہ بھی غلط ہے. حضور نے فرمایا لوگوں سن لو, حسین بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, حسن بھی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اگلی بات لو, یہ 2 باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں. تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا. الشفاء شریف جو آج کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, میرے پاس پڑھی ہے, حوالہ نوٹ کر لیں. شفاء شریف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ, کم و بیش 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. کتنے 100 سال پہلے, 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے. شفاء شریف قاضی ایاز مالکی نے لکھی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50. آپ نے کیا لکھا, آپ نے لکھا زمین کا وہ ٹکڑا جس نے حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے, یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس بٹی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا بدن نہیں, بدن مبارک کا کچھ حصہ مس ہے. فرماتے ہیں وہ ٹکڑا صرف عرش سے افضل نہیں ہے, وہ پوری کائنات سے افضل ہے. زمین کا وہ ٹکڑا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے رکھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے کچھ حصے کو سنبھال کے رکھا ہے اور مس کر کے رکھا ہے, وہ ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جنابے والا سن لیجئے, اگر حضور مکہ میں جائے رب قسمیں اٹھائے مکہ کی, کیوں حضور پہلے مکہ میں تھے, جب حضور غار حرا میں گئے رب نے غار حرا کی قسمیں اٹھائی. حضور غار ثور میں گئے, رب نے کہا پہلے غار حرا میں تھے مقام اس کا زیادہ تھا, اب غار ثور میں چلے گئے مقام غار ثور کا زیادہ. جب حضور مدینہ میں چلے گئے مقام مدینہ کا زیادہ. جب ام معبد کے گھر گئے مقام ام معبد کا زیادہ. صدیق اکبر کے گھر گئے مقام صدیق کا زیادہ. مولا علی کے گھر گئے فضیلت مولا علی کے گھر آ گئی. آپ کہیں گے لاما صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں,
کبھی فضیلت مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی غار حرا میں، کبھی غار ثور میں. ایک مثال دیتا ہوں. آپ سردیوں میں اندر نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں علامہ صاحب، الامام صاحب اندر ہے، اور پہلے صف کا ثواب اندر ہے یا باہر ہے؟ بتائیں، بولو نا یار. پہلے صف کا ثواب اندر ہے. کیوں؟ علامہ صاحب اندر ہے. اگر وہی گرمیوں میں یا اندر والے حال میں کام ہو رہا ہو، علامہ صاحب باہر چلا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو بتائیں پہلے صف کا ثواب اندر ہوگا باہر ہوگا؟ باہر ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں جناب والا جو چھوٹے سے مسجد کے چھوٹے سے امام ہے، یہ جہاں چلے جاتے ہیں یہ اندر جائے ثواب اندر ہوتا ہے، یہ باہر جائے ثواب باہر چلا جاتا ہے. نقل جناب والا سن لو، اگر 1500 سال بعد ایک چھوٹی سی مسجد کا چھوٹا سا امام جہاں جائے ثواب وہاں جاتا ہے، تو آمینہ کا لال جب مکہ میں ہو تو ثواب مکہ میں جاتا ہے، جب مدینہ میں چلا جائے ثواب مدینہ میں چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ، جب مدینہ میں جائے تو ثواب مدینہ میں چلا جاتا ہے. توجہ، قاضی عیاض مالکی کیا لکھتے ہیں؟ زمین کا وہ ٹکڑا جسے آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس نے آقا علیہ السلام کے بدن اطہر کے کچھ حصے کو اپنے ساتھ مس کر لیا، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ پوری کائنات سے افضل ہے. میں کہتا ہوں جناب والا زمین کا وہ ٹکڑا جس نے حضور کے کچھ حصے کو مس کر لیا وہ پوری کائنات سے افضل ہے. تو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا صدور میرے سے ہے، میرا صدور حسین سے ہے. تو بتاؤ اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ زمین کا وہ ٹکڑا جسے حضور مس کر لے وہ تو پوری کائنات سے افضل ہے، اور حضور فرما دے حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ اگلی بات، آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں بیٹھے. آخری بات، مدینہ پاک آپ نے سبحان اللہ کہنا اس بات پر یار مزہ آ جائے. آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے علیہ السلام، دونوں شہزادے آ گئے. توجہ رکھنی ہے. آقا علیہ السلام نے ایک شہزادے کو دائیں کاندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں کاندھے پر بٹھایا. صحابہ کرام کا جمع غفیر، اے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا جی یہ علی کے بیٹے ہیں. میں نہیں. یہ آپ کے نواسے ہیں؟ فرمایا نہیں. یہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہے؟ فرمایا نہیں. جو میری مراد ہے، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بیان نہیں کر رہے. یا رسول اللہ ان کا مقام کیا ہے؟ اب توجہ رکھا، جو جملے فرمائے حضور نے، آپ سبحان اللہ کے میں ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے. فرمایا بتائیے. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ. ترجمہ سنیے. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ وہ ہے جس کا باپ بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کا خالو بھی جنتی، جس کا خالو بھی جنتی، جس کی خالائیں بھی جنتی، جس کی پھپھی بھی جنتی، جس کا پھپھا بھی جنتی، جس کا نانا بھی جنتی، یہ خود بھی جنتی ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہو. نہیں اتنی بات نہیں، اگلی بات پھر سبحان اللہ کے ختم کر تقریر. حضور نے فرمایا صرف یہاں تک بات نہیں ہے. فرمایا بات کہاں تک ہے؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، زمین ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج اور چاند کی بدلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ بدل سکتی ہے. زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، سورج اور چاند کے نکلنے کی جگہ بدل جائے، مشرق سے مغرب ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، قیامت تو آ سکتی ہے، مگر ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر نعرہ لگائے نا جناب، کربلا کا شاہ حسین، بولے نا یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. حضور نے ہمارا سنو، اگر کوئی ایک سے بغض رکھے گا، ایک کو جانے والا تکلیف دے گا اور ایک سے محبت کرے گا، وہ بھی جنتی نہیں
जन्नती वो होगा जो हसन को भी मानेगा, हुसैन को भी मानेगा। और कुर्बान जाऊं मौला अली, आखिरी बात जी, मौला अली की सखावत देखें, मौला अली की भी सखावत, मौला हसन की भी सखावत, मौला हुसैन की भी सखावत। एक बंदा मौला हसन के मौला हुसैन के पास आ गया, आपकी सखावत बता रहा, मौला हुसैन के पास आ गया, या हुसैन सुना है आपके नाना जान बड़े सखी थे, बड़े सखावतदार थे। फरमाया जी। अच्छा ये तो बताएं ना, आपके नाना जान का कोई बड़ा महल था? फरमाया नहीं। कोई बड़ी सारी कोठी थी? फरमाया जी नहीं। क्या था? एक छोटा सा घर था, लकड़ी का दरवाज़ा था, या पर्दा था, या लकड़ी का दरवाज़ा था, 2 रवायतें थे। फरमाया अच्छा। फरमाया मैं हूँ नवासा हातम ताई का। किसका? हातम ताई का। और मेरा नाना बड़ा सखी था। फरमाया कैसे? फरमाया शहजादो हसन और हुसैन, बात यूँ है कि मेरे नाना का बहुत बड़ा महल था और उस महल के 7 दरवाजे थे। कितने जी? 7 दरवाजे थे। और मंगता अगर एक दरवाजे से आए उसको खैरात मिल जाए, वो दूसरे से जाए, तीसरे से जाए, चौथे से जाए, 5वें से जाए, हत्ता कि अगर मंगता 7 दरवाज़ों से जाता था तो मेरा नाई मना नहीं करता था, मेरा नाना उसे खैरात दे देता था, मेरा नाना उसे खैरात दे देता था। अब इमाम हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है। उसने हातम ताई के अपने नाने के बड़े तज़किरे सुनाए, बड़ी सखावत सुनाई। फरमाया अच्छा। जब वो खामोश हो गया ना तो इमाम हुसैन ने कहा, हसन पाक आप बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, आप बयान फरमाएं। फरमाया नहीं, इजाज़त मैं दे रहा हूँ, बयान तू फरमा। इजाज़त मैं दे रहा हूँ, बयान तू। अब इमाम हुसैन का कह रहे हैं, इमाम हुसैन कहते हैं इतना कंजूस तेरा नाना, इतना कंजूस तेरा नाना, 7 दरवाजे थे, मंगसा एक से जाता था, फिर दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से 5वें पर, 7 दरवाजे से होकर भी वो फिर मंगते का मंगता रहता था। 7 दरवाजे से होकर फिर मंगते का मंगता रहता था। इसका मतलब है कि एक दरवाजे से गया है, उसकी झोली बड़ी नहीं है, उसे पैसे मिले नहीं है, उसकी मुराद पूरी नहीं हुई। इमाम हुसैन कहते हैं सुन लो हातम ताई के दरवाजे, मेरे नाना का कोई बड़ा कोठी नहीं थी, कोई बड़ा माल नहीं था, कोई 7 दरवाजे नहीं थे, बल्कि मस्जिद नबी में बैठा करते थे। और एक दरवाजा था, अगर कोई सहाबी, कोई मंगता एक दरवाजे से आ जाता था, मेरा नाना इतना देता था, इतना देता था, इतना नवाजता था, फिर कयामत तक उसे किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कयामत तक किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दुआ करे अल्लाह ताला हमें दर हुसैन का मंगता बना दे, आले नबी का मंगता बना दे, सहाबा का मंगता बना दे। सहाबा ने भी बड़ी मोहब्बत की आले बैत से, और आले बैत ने भी बड़ी मोहब्बत की है सहाबा से। अल्लाह ताला दोनों का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना, हाँ एक नारा भी लगा दे माशाल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद। सारे अब आप बोलना जी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जी। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, हुसैन की इसमें जा, किसकी? मोहम्मद की, और मोहम्मद में हुसैन की जा है। फिर दोनों जानों के लिए नारा, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। 7 नस्लें चले यजीद की। तो जी आखिरी बात आपने छेड़ा है, यजीद के 11 बेटे थे। कितने जी? 11 जी, 4 बेटे, 5-6 बेटियां, यानी 11 टोटल उसके थे, यानी 11 औलादें थी। रात को मैंने सुना है लामा मुफ्ती इकबाल कारी साहब से, यानी 11 औलाद थी यजीद की। यजीद की नस्ल नहीं चली, अगर नस्ल चली है तो हुसैन की चली है। जब ये बात की ना, जब मैंने ये बात की ना अपने उस्तादों से सुबह, उस्ताद कहते नहीं पुत्रों गलत कह रहे हो, यजीद की नस्ल चली है। कि ये कैसे? कहते हैं ये जो लोग शराबे पी रहे हैं ना, ये नस्ल यजीद की है। जो नमाज नहीं ना पढ़ रहे, ये उसके नक्शे पे कदम कर रहे हैं। जो रोज़ा नहीं रख रहे, जो मस्जिदों में नहीं आते, जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, जो शराबे पीते हैं, जो जिना करते हैं, ये नस्ल यजीद की है। अब फैसला आपने करना है, या तो हुसैनी बन जाओ या तो यजीदी बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अदा कर।